حقوق کا بیان چل رہا ہے جو حدیث پاک میں بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی طلب کے ساتھ پوچھا وما ہن، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک حق کو وضاحت سے بیان فرمایا۔ 6 میں سے 4 حقوق کا بیان ہو گیا۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب دیا جائے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب اس سے ملو تو خود اس کو سلام کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت یعنی مزاج پرسی کی جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ 5واں حق یہ بیان فرمایا کہ جب اس کو ٹھیک آئے تو اس کو دعا دو، اذا عطس فشمتہ، اگر مسلمان کو ٹھیک آئے تو اسے دعائے رحمت دو۔ یہ ٹھیک آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اطباء کہتے ہیں کہ جب ٹھیک آتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر جو بخارات ہوتے ہیں اور جو رطوبات ہوتی ہیں وہ چھینک کے ذریعے ناک کے راستے سے نکل جاتی ہیں، اور گویا دماغ انسان کا خالی ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے جوڑوں میں جو ایک رکاوٹ تھی گویا وہ دور ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پریشانی کی یہ بات ہے، لیکن جب چھینک آنے سے یہ تکلیف دور ہو گئی، دماغ خالی ہو گیا اور طبیعت ہلکی ہو گئی تو کہو الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے یہ فضل فرمایا۔ انسان تو بہت کمزور ہے، اور انسان تو گندگیوں کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ دستگیری فرما دیتے ہیں اور اپنی مہربانیوں کے ذریعے اس کے لیے آسانی زندگی میں بھی کر۔ بیت الخلاء میں گئے، باہر آئے تو کہا دعا پڑھو الحمدللہ، اور ایک حدیث میں غفران الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، یا اللہ میں بیت الخلاء میں اندر گیا، مجھ سے غفلت ہو گئی، کوئی ذکر نہیں ہو سکتا اس وقت میں اندر، میں مجھے معاف کیجئے جتنا وقت غفلت میں گزرا، اور سب اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جس نے مجھ سے یہ تکلیف اور گندگی دور کر دی اور مجھے عافیت بخش۔ جب یہ تکلیف دور نہ ہو تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے یہ کتنی نعمت ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں مال و دولت اس کے آگے ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے سامنے ایک بزرگ نے دنیا کی حیثیت کو اسی طرح بیان کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تخت شاہی، سلطنت، دولت۔ تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اندازہ کیجئے، سوچئے ایسا وقت ہو کہ آپ پیاس سے بے چین ہو، زبان تالو سے لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہے، آپ ایک بھوک کو ترس رہے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ نہیں میں پانی تب دوں گا جب مجھے اس کی منہ مانگی قیمت دی جائے۔ کہا بالکل تیار۔ کیا قیمت دیں گے؟ آدھی سلطنت دینے کو تیار۔ کہا اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے وہ کٹورا پانی کا پی تو لیا، لیکن اس کے بعد اب آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے، لیکن پیشاب آتا نہیں ہے، پیشاب رک گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایسا نسخہ بتا سکتا ہوں کہ یہ پیشاب جو رکا ہوا ہے یہ جسم سے نکل جائے، آدھی سلطنت دینی ہوگی، آپ راضی ہیں؟ کہا راضی۔ تو کہا جس سلطنت کی قیمت 1 کٹورا پیالہ ہے وہ سلطنت کتنی حقیر۔ ایک طرف دنیا کی چیزوں کی یہ حیثیت ہے، اس کاروبار، اس فیکٹری، اس ملازمت، اس بزنس، اس اعلیٰ تعلیم کی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اور دوسری طرف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہم پر انگنت جو نعمتیں انگنت برس رہی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے وہ کتنی عظیم نعمت۔ تو کہا جب یہ تکلیف ہو اور دور ہو تو پھر کہہ دو الحمدللہ۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ اصل میں جب آدمی کو ٹھیک آتی ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، تو اللہ چاہے تو انسان کی یہ حالت رکھ سکتے ہیں، ٹھیک آئی اور فوراً جیسے ہی ٹھیک آ گئی چہرہ واپس اپنی اصل حالت پر آ گیا، کہو الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چہرہ واپس اصلی حالت میں دے دیا، اللہ چاہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، کہیں کے نہ رہتے، نہ دنیا کے نہ دین کے، برباد ہو جاتے۔ الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں یوں کہے الحمدللہ علی کل، ٹھیک آئی
تو کہے الحمدللہ علی کل حال۔ اب جس شخص کو چھینک آ گئی اس نے تو یہ کہہ دیا، حکم یہ ہے کہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے جواب میں تم اس کو دعا دو۔ اس نے تو الحمدللہ کہا، اور یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے غالباً کہ صحابی کہتے ہیں کہ نماز میں چھینک آئی تو کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ اللہ کی تعریفیں ہیں بے انتہا، پاکیزہ، برکت والی، اللہ کو جیسے پسند ہے ویسی۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمائے کلمہ کس نے کہا؟ ایک نے کہا جی میں نے کہا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 فرشتے جھپٹ رہے تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمہ لے کر دوں، اتنا عظیم کلمہ۔ اب جواب میں کیا کہنا ہے؟ فرمایا جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دو۔ کیا دعا دو؟ یرحمک اللہ۔ یہ حکم اس وقت ہے جب چھینک آنے والا الحمدللہ کہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو چھینک آئے الحمدللہ کہے، حضور نے فرمایا یرحمک اللہ۔ دوسرے صاحب کو بھی چھینک آئی، حضور نے ان کو کوئی دعا نہیں دی۔ انہوں نے شکوہ کیا اللہ کے رسول آپ نے ان کو دعا دی مجھے نہیں دی؟ فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو یہ دعا اس شخص کا حق ہے جو الحمدللہ کہے۔ اب جواب میں اس کو کہا جائے یرحمک اللہ۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور تم اللہ کی رحمت کی چادر میں اس کے سائے تلے آ جاؤ۔ انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کی رحمت دنیا کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے۔ اب اس کو دعا دے دی آپ نے، اس کا حق ادا ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو چھینک بار بار آئے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر چھینک کسی کو بار بار آئے 3 مرتبہ سے زیادہ تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس کو زکام ہے، پھر جواب دینا ضروری نہیں۔ اور جب آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا تو پھر جس کو چھینک آئی اس کو چاہیے وہ یوں کہے یہدیک اللہ ویصلح بالک۔ اللہ تجھے ہدایت دے، راہ راست پر رکھے، ہدایت پر باقی رکھے، اور اللہ تیرے احوال کو ٹھیک رکھے۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ اچھی حالت پر۔ اب دونوں طرف سے دعاؤں کا تبادلہ ہو گیا، ایک دوسرے کو حقوق مل گئے۔ اور نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ نہیں کہا جاتا، یرحمک اللہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر نماز میں چھینک آئی الحمدللہ کہہ دیا تب تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یرحمک اللہ کہنا صحیح نہیں نماز کے اندر درست نہیں۔ یا آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، نماز میں بات چیت کسی کو مخاطب کر کے کوئی دعا دینا درست نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے۔ اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک آتی تو ہاتھ یہ کپڑے میں وہ چھینک لیتے اور آواز پست فرماتے۔ یہ آداب معاشرت ہیں، یہ نامناسب بات ہے ایک آدمی کو چھینک آئے اور زور سے چھینکے اور دائیں بائیں سب کو پریشانی ہو، مناسب نہیں۔ مسلمان کا چھٹا حق یہ ہے کہ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ۔ مسلمان آپ کے سامنے ہے یا آپ کی نگاہوں سے دور ہے، اس کے لیے آپ خیر خواہی کریں۔ یہ خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں ساری چیزیں آ گئی۔ آپ سمجھیں، حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، سارا دین نصیحت میں ہے۔ اور یہ نصیحت اللہ کی بھی ہوتی ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنا، احکامات پر عمل کرنا۔ ولی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، نبی کے لیے بھی نصیحت ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کی شریعت پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا۔ ولی کتاب اللہ، قرآن کے لیے نصیحت یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا جائے، اس کو صحیح پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے پیغام کو پھیلا جائے۔ ولی ائمۃ المسلمین، جو حکام، خلفاء، حکمران ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت کرنی چاہیے۔ آدمی جائز امور میں، شریعت کے امور میں اطاعت کرے، ہر وقت حکمرانوں کی برائی نہیں، کچھ اپنی بھی فکر کرنی ہے۔ جس کی جو برائی ہے وہ اپنا معاملہ ہے، لیکن میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کی اطاعت۔ سیاسی انارکی، انتشار، بغاوت حرام، منع۔ علماء نے لکھا ہے حکومت مباح چیزوں میں بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے، آرڈر دے دی تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو حکومتی قوانین ہیں، فرض تو نہیں تھے پہلے سے، لیکن حکومت نے بنا دیا قانون، اسلامی حکومت نے شہری نظام کو باقی رکھنے کے لیے۔ اب اس کی پاسداری ضروری ہے، گناہ ہوگا
سڑک سے متعلق ہو، دوسری چیزوں سے متعلق ہو، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے حکومتی قوانین کا، اس کے خود دجیہ بکھیرتے ہیں اور پھر ان سے ہر وقت شکوہ رہتا ہے۔ وعامتہم، اسی طرح علماء نے کہا ائمہ مسلمین میں علماء بھی داخل ہیں۔ علماء کی نصیحت یہ ہے کہ وہ جو دین کی بات بتائیں اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور آخری بات عامت المسلمین کے لیے خلوص اور خیر خواہی، خلوص اور خیر خواہی اور وفاداری، یہ نصیحت ہے، دل کی ایک خاص کیفیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حق میں خیر خواہی کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو ایک مسلمان کے دل میں۔ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں، کیا کیا تھا انہوں نے؟ آج کی طرح کوئی ملاوٹ کی تھی، جس پر پانی لگا ہوا ہوتا ہے جس غلے پر اس کو نیچے کر دیا اور دوسرے کو اوپر کر دیا۔ آج کیا ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے، اینٹیں پیس پیس کر مسالے میں ڈالے جا رہے ہیں، کیمیکل زہریلی شکل میں ملا کر کھانے کی چیزوں میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور صرف پیسے کے خاطر، مال کے خاطر ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دو نمبری ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، چال بازی ہے، فراڈ ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ معاشرے سے ختم ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا معاشرہ بنایا تھا، عبادات اپنی نوعیت الگ ہے، صحابہ کا تقوی الگ ہے، فکر آخرت الگ ہے، لیکن جو معاشرت ان کو دی تھی اس میں بنیادی چیز خیر خواہی تھی۔ ایسی خیر خواہی کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بجلی، بجیلہ قبیلہ کے سرداروں میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں۔ اب صحابہ کی شان دیکھیں، ایک چیز دل میں آ گئی، جو حضور فرماتے تھے اس پر عمل کر۔ طبرانی کی روایت ہے کہ انہوں نے گھوڑا خریدا، 300 درہم قیمت مقرر ہوئی، 300 درہم، اور 1 درہم چاندی کی کرنسی تھی۔ آج کل اس کی تقریباً آپ سمجھیں 1 درہم کی قیمت آج کل کے جو ریٹ ہیں چاندی کے، اس کے حساب سے 1400 روپے بنتے ہیں۔ 1 درہم 1400 روپے، 1500 روپے کے قریب قیمت بدلتی 1 درہم کی قیمت۔ تو 300 درہم قیمت طے ہوئی۔ اب 300 درہم قیمت طے ہوئی تو خود ہی کہہ رہے ہیں گھوڑے والے کو کہ بھائی آپ نے مجھے 300 درہم میں یہ بیچا ہے، اگر میں آپ کو 100 درہم اور زیادہ دے دوں؟ اس نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی۔ 400 درہم طے ہو۔ تھوڑی دیر بعد فرما رہے اگر میں 100 درہم اور دے دوں؟ کہا جیسے مرضی، 500 ہو۔ پھر کہا 100 اور دوں؟ کہا ابن عبداللہ جیسے آپ چاہیں۔ 800 درہم کر دی اور 800 درہم اس کو تھمائے گھوڑا۔ آج کے زمانے میں کوئی یہ کام کرے تو سارا معاشرہ کہے گا لاعاذ باللہ یہ آدمی تو پاگل ہے، اس کو زندگی دنیا میں رہنے کا، زندہ رہنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی باتیں تو بعد میں۔ پوچھا حضرت آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ مسلمان کے لیے خیر خواہی کا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس نے جو 300 درہم قیمت لگائی ہے یہ اس کی جو اصل قیمت بنتی ہے اس سے کم۔ اگر میں کسی کو یہ چیز بیچتا 300 میں نہیں بیچتا، 800 میں، تو میں نے نہیں چاہا کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہ اس کے لیے کیوں پسند نہ کروں، تو اس کو بھی پورے 800 ملنے چاہیے۔ یہ ہے نصیحت خیر خواہی۔ اب اس واقعے کو ملائیں اور آج کے معاشرے کو ملائیں تو وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، جذبہ خیر کا ہونا چاہیے کہ مجھ سے دوسرے کو خیر پہنچے۔ آج تو پہلا خیال یہ ہے کہ دوسرے کی چیز کسی طرح اس کی جیب سے اور اس کے اکاؤنٹ سے اور اس کے ہاتھوں سے نکل کر میرے ہاتھ میں اور میری ملک میں آ جائے، پھر کیا ہو؟ ارے نافعیت پیدا کرو اپنے اندر، جتنی نافعیت پیدا کرو گے کہ مجھ سے دوسرے کو فائدہ ہو تمہیں اللہ چمکائے گا۔ اور اگر یہی فکر ہوگی کہ میں کسی سے فائدہ بٹوروں، کسی سے مال گھسیٹوں، کسی کو دھوکہ دے کر اس سے 2 پیسے کما لوں، تو نافعیت نہیں ہوگی، رلتے رہو گے اسی طرح جیسے آج معاشرہ رو رہا ہے۔ اس لیے کہ ساری توجہ دوسرے کے جیب سے نکالنے پر ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ بیٹھے بیٹھائے دوسرے سے پیسہ، يَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، سامنے ہو تب بھی، سامنے میٹھی بات بنائی کافی نہیں ہے، پیچھے ہو تب بھی یہ چاہو کہ میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچے۔ علماء نے لکھا نصیحت تو بہت وسیع بات ہے، آپ نے کسی کو صحیح مشورہ دے دیا یہ بھی نصیحت ہے، کسی کو راستہ بتا دیا یہ بھی نصیحت ہے، کسی کو کسی دینی یا دنیاوی نقصان سے بچا دیا یہ بھی نصیحت ہے، کوئی دین کی بات سکھا دی یہ بھی نصیحت ہے، کسی کو تسلی دے دی، ہمدردی کے بول دیے یہ بھی نصیحت ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اس غلط کام سے اس کو بچا لیا یہ بھی نصیحت ہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تھا آپ اس کو کاروبار کرا دیا یہ بھی نصیحت ہے۔ بہت وسیع مفہوم۔
آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن دل میں جذبہ خلوص کا ہونا چاہیے۔ صحابہ کا جو معاشرہ تھا، اب آپ نے یہ جو مثال ہے واقعی تو ایک مثالی ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ آج مغرب میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، وہاں صرف کلمے کی کمی ہے۔ یہ واقعات ان میں ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے قومی سطح پر، ملکی سطح پر اپنی معاشرت کا حصہ بنایا، انسانیت کو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے انسان بن کے زندہ رہنا، ان کے دین ایمان بعد میں، ہماری یہ دین ایمان پہلے ہے، دین ایمان کے اندر ہی انسانیت ہے، انسانیت الگ نہیں ہے۔ وہاں ان چیزوں کا تصور نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا، کچھ لگا کر کچھ اور آج ہم اس کو نہ معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کو بہت معمولی نیکی سمجھتے ہیں۔ ہزاروں نیکیوں پر بھاری ہے یہ ایک بات کہ آپ ایک ایسے دھوکے سے، ایسی دو نمبری سے بچ جائیں، اور ایسی ملاوٹ اور فراڈ سے جس سے آپ کو 2 پیسے آ رہے تھے وہ نہیں ہے۔ تو معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ کس پر ہو گئی؟ دوسروں کو نقصان پہنچانے پر، اور یہاں کہا گیا يَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات بہت قیمتی ہیں، اور آج یہ مسلمان کے یہ جو 6 حقوق ہیں الحمدللہ ان کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ پوری ہوئی۔ سبق یہ ہے کہ یہ چیز ہر آدمی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور معاشرے کی بقا اور معاشرہ کا استحکام اس میں ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے پہل کر کے دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، دوسرے سے حق لینے کی فکر میں نہ۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میرا حق مجھے ملے، اس کے لیے آواز ہے، جلسے ہیں، تحریکیں ہیں، انجمنیں، نہیں، شریعت کہتی ہے دوسرے سے حق لینا نہیں، دوسرے کو حق دینے کی فکر کرو، ساری محنت خود بخود ہر ایک کو اس کا حق گھر بیٹھے ملے گا۔ یہ شعور اگر ہمارے اندر آ جائے تو معاشرہ خود بخود چمک جائے گا، اور معاشرے کے اندر امن، سلامتی، استحکام اور باہمی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔